صبح روشن۔ تم مجھ سے آخر ناراض کیوں ہو گئی؟ خفا ہونے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ روٹ جانے کا اختیار تو تمہارے پاس تھا ہی نہیں۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا مجھ پر کیا گزری ہوگی، یہ گھڑی میرے لیے کتنی کڑی ہوگی، یہ مان لینا کتنا دشوار ہوگا کہ اب ہم ایک ہی چھت تلے الگ الگ سے پڑے ہوں گے۔ وہ سارے برس جو ہم نے ان دنوں کی آس میں بتائے تھے وہ سب پل بھر میں ہوا ہو جائیں گے۔ سچ کہو، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ پا لینے کا سحر اتنی جلدی ٹوٹ جائے گا؟ تم خود ہی بتاؤ، زندگی آخر اس طرح کیسے کٹے گی؟ میں نے تم کو کہا تھا نا، محبت میں کئی مرحلے آتے ہیں، کوئی بھی سیڑھی آخری نہیں ہوتی، کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آخر کیوں؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے ہماری شادی کو، ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا، ابھی تو پھول کھلنے کا موسم تھا، خوابوں کی سرزمین پر قدم رکھے کچھ ہی گھڑیاں گزری تھی، آرزو کا جہان ابھی بسنا تھا، ملن کی ساعتیں تو ابھی سانس روکے دہلیز پر کھڑی تھیں، خوشبوؤں کے سفر پر تو ہمیں بہت دور جانا تھا۔ اب تو گہرے بادل چھٹ گئے تھے، راہ کے سارے کانٹے ہٹ گئے تھے، مسرتوں کے شہر کے دروازے پر دستک دیے ہوئے ہمیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، اب تو نور کا در واہ ہونے کو تھا۔ پہلے ہی قدم پر تم تھک گئی، رستہ تم کو دشوار دکھائی دینے لگا ہے، منزل تمہاری نظر سے معدوم ہونے لگی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، محبت کسی خاص منزل کا نام نہیں ہے، اس میں کہیں بھی قرار نہیں ہوتا، تلاش جاری رہتی ہے، سفر کی حد نامعلوم ہوتی ہے، راستہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم پہلے ہی موڑ پر تھک گئی۔ یاد رکھو، رک جانا محبت کا شعار نہیں ہوتا، محبت میں بس یہی ایک اختیار نہیں ہوتا۔ تمہاری خواہش ہوا کرتی تھی کہ تم ہر روز میرے ساتھ ہی بیدار ہو، میرے سارے کام خوشیوں میں پیرو کر کرو، ناشتے کی میز پر دیر تک مجھے تکتی رہو، میرے آنے تک میرے انتظار میں مصروف رہو، پھر ہر شام کو ہم بہت سی باتوں کے تار بنتے رہیں، مسکراہٹیں ہمارے چہروں پر کھلتی رہیں، مسرتیں ہمارے گرد رقص کرتی رہیں، اور وقت اسی طرح تھم جائے، زمانے کی گردش رک جائے۔ مگر اس وقت بھی میں نے تم کو سمجھایا تھا، محبت وقت کے فریم میں جڑی ایسی تصویر نہیں ہوتی جس کے گرد منقش پھولوں کا ہالہ ہوتا ہے۔ محبت تو سفر کرتی ہے، کئی راستوں سے گزرتی ہے، کئی سمندر پار کرتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ سارے سمندر خشک ہو گئے، خنک ہوا کے سب جھونکے مل جانے کی حدت میں جھلس گئے ہیں کیا؟ یہی ہونا تھا تو پھر تمہیں مل جانے پر اصرار کیوں تھا؟ کتنا سمجھایا تھا ہمیں ہمارے والدین نے کہ کچی عمر کے فیصلے بہت ناپائیدار ہوتے ہیں، جذبات کی رو میں بہہ جانا بہت آسان ہوتا ہے، اس عمر میں غلط فیصلوں کا امکان قوی ہوتا ہے۔ زندگی تلخ حقیقت کا نام ہے، دشواریاں جگہ جگہ دامن تھام لیتی ہیں، سفر کی طوالت نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں تو جہاں نظر پڑتی ہے وہاں پھول کھلتے ہیں، زمین اور آسماں یکجا دکھائی دیتے ہیں، آنکھوں پر دھندلکا سا چھایا رہتا ہے، ہر مرحلہ آسان لگتا ہے۔ تم ہی تو ساری دنیا کو جواب دیتی تھی کہ محبت میں عمر کی قید نہیں ہوتی، بیتے برسوں کا شمار نہیں کیا جاتا، یہ تو بس بے حساب ہوتی ہے۔ محبت میں صرف مل جانے کی آرزو مچلتی ہے، پا لینے کی خواہش تڑپتی ہے، روز و شب کے سب سوال ادھورے ہوتے ہیں، ملن کا لمحہ ہی معراج ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ وصل کے مندر کی پہلی گھنٹی بجتے ہی تمہاری سماعتیں کیوں جواب دینے لگی؟ تم کو اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ تم میری ہر بات مانتی ہو، میری پسند کا خیال کرتی ہو، بچپن سے آج تک صرف میرے گیت گاتی ہو، میری ابرو کے اشارے پر چلنا تم کو اچھا لگتا ہے، میری پسندیدہ خوشبو تمہارے بدن کو نیا رنگ دیتی ہے، میری ہر تصویر کو سنبھال کر رکھتی ہو، میرے چھوٹے چھوٹے کام تم کو کتنی خوشی دیتے ہیں، تم صرف میرے منظر میں گم رہتی ہو، اپنی ذات کی نفی تم کو کائنات کا سب سے بڑا اثبات لگتی ہے۔
میری خواہشوں کو میرے اشاروں سے پھولوں کی طرح چن لیتی ہو۔ میرے بدن کی تھکن سے تمہارا وجود دکھنے لگتا ہے۔ میری مسکراہٹ تم کو خوشیوں کا نیا جہان دیتی ہے۔ جب یہ سب کچھ تھا تو پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ تم نے فیصلہ سنا دیا؟ یاد رکھو، محبت اختیار نہیں دیتی، کسی کو حاکم نہیں بناتی، فیصلے نہیں سناتی۔ محبت تو بس التجا کرتی ہے، درخواست گزار ہوتی ہے، ملتمس رہتی ہے۔ آج جو اس چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں تم سو رہی ہو اور میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں، تو کیا محبت کا یہ سارا کھیل اس انجام کے لیے تھا؟ تمہیں پتا ہے اس مقام تک ہم کس کٹھن رستے سے گزر کر پہنچے ہیں۔ ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، سماج، رسوم و روایات اور معاشرے کے ہر اصول سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے تو راستے میں کسی رکاوٹ کو مشکل نہیں جانا۔ ہم سب کو غلط کہتے تھے، ہمیں بس اپنا کہا ہی سچ لگتا تھا۔ تم شاید یہ نہیں جانتی کہ مل جانے کے بعد بھی محبت امتحان لیتی ہے، کانٹوں سے گزرتی ہے۔ یہ کوئی پھلدار درخت نہیں ہوتا، اس پر ہر سال بور بھی نہیں آتا، ہر موسم میں اس کی شاخیں پھولوں سے لد بھی نہیں جاتی۔ ہاں، برسوں کے بعد کوئی غنچہ ضرور کھلتا ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تم کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میری نوکری کتنی مشکل ہے، کتنے لوگوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کتنے دفتروں میں پہروں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر کوئی شخص گھنٹوں کے اس انتظار کو منٹوں میں مٹی میں ملا دیتا ہے، ماتھے پر شکن لائے بغیر بریف کیس اٹھا کر اگلے دفتر میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی نوکری میں وقت کب اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ سارا نظام تو کسی اور کے تابع ہوتا ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ پہلے ہی دن دفتر سے دیر سے آنے پر تم مجھ سے ناراض ہو گئی۔ تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تم سے بھاگ رہا ہوں، جان چھڑا رہا ہوں؟ سنو، محبت تتلی کی مانند ہوتی ہے، زیادہ دیر مٹھی میں رکھو تو بے دم، بے حس اور بے جان ہو جاتی ہے، ہتھیلی پر یاد کے رنگ چھوڑ جاتی ہے۔ روزگار کی تلاش تو زندگی کا حصہ ہے، سمجھتی کیوں نہیں میں سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اچھا چلو، ناراضی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ایک حقیقت ہے، روٹھنا منانا بھی زندگی کا حصہ ہے۔ میں مانتا ہوں میری بھی غلطی تھی، میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، میں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا تھا جو تم نے بڑے چاو سے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، مگر کیا منا لینا تمہارا فرض نہیں تھا؟ تم جو دروازہ بند کیے اس وقت سو رہی ہو، تو آج نیند کیسے تمہاری پلکوں پر اتر آئی ہے؟ تم ہی تو کہتی تھی کہ میرے کندھے پر سر رکھے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی، میرے بازوؤں کے حلقے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ تم جو رات کے ہر پہر میں اٹھ اٹھ کر مجھے چھو چھو کر اپنے آپ کو میرے ساتھ ہونے کا یقین دلاتی تھی، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، ہمیں کوئی دھوکہ ہوا تھا؟ اور تم مجھ سے بحث کیوں کرنے لگی تھی؟ تعلق کو ختم کرنے کے فیصلے کیوں سنانے لگی تھی؟ یار، ناراضی تو محبت کی نفی ہوتی ہے، روٹھ جانا تو انکار ہوتا ہے، بحث دلوں میں رکھنے ڈالتی ہے، اختلاف گھن لگا دیتا ہے، محبت تو بس اقرار کرتی ہے، بات مان لیتی ہے، فاصلے مٹا دیتی ہے۔ تو پھر اس خلیج کو پاٹ کر تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا نا؟ تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ اگر ہم کبھی روٹھے تو فوراً ہی مان جائیں گے، مگر اب تو ساری رات گزر گئی ہے۔ کئی بار مجھے یوں لگا کہ ابھی تم دروازہ کھول کر آؤ گی اور مجھ سے لپٹ جاؤ گی، سب گلے شکوے دھل جائیں گے، سب کدورتیں لمحوں میں بھول جائیں گے، خوشیاں پھر ہمارے گرد رقص کریں گی، مسرتوں کا جھولا ہم پھر سے جھولیں گے۔ رات گزر گئی مگر تم نہیں آئی۔ تم اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی ہو؟ تمہیں ذرا بھی میرا احساس نہیں؟ مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی یہ سوچا ہے تم نے؟ گھنٹوں سے صوفے پر لیٹے اور ٹی وی دیکھتے میرا جسم اب اکڑنے لگا ہے، آنکھیں بند ہونے لگی ہیں۔ تم اگر سو رہی ہو تو کیا نیند پر میرا حق نہیں؟ تمہیں اگر میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری کوئی فکر نہیں۔ تم جو چاہو کرو، جس طرح چاہے جیو، مجھے بھی صبح دفتر جانا ہے، اس بستر پر میرا بھی حق ہے، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا کہ کہیں تم اپنی اس بے مہر نیند سے جاگ نہ جاؤ۔
دروازہ کھلتے ہی میری نظر تم پر پڑی. تم اپنی کٹورا سی آنکھوں میں آنسو لیے زمین پر بیٹھی بال بکھرائے میری ہی تصویروں کو تک رہی تھی. بے شکن بستر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سوئی تم بھی نہیں. کاجل تمہاری آنکھوں سے بہہ چکا تھا. رو رو کر تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی پہلے تو تم کچھ دیر ناراض سی بیٹھی رہی، پھر دوڑ کر میرے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی. میں تمہارے آنسوؤں کو ہونٹوں سے چنتے کھڑکیوں سے باہر ہوتا اجالا دیکھ رہا تھا. اس کٹھن رات کا آخری پہر صبح سے کہہ رہا تھا، محبت تو روشنی ہوتی ہے، ہر سو اجالا کرتی ہے، دلوں کو منور رکھتی ہے.